بریلویز کو کافی سپورٹ ملتی ہے فرام آفیشیل سپورٹ ملتی ہے فرام گورنمنٹس. اچھا. بیکاز وہ پرامن قسم کے لوگ ہیں نا. دیوبندی کافی اگریسو رہے ہیں. حالانکہ مولانا از اے ویری پیسفل ڈیموکریٹک لونگ پرسن اور وہ ہمیشہ ہی وانٹس ٹو اسٹے ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. اور وہ نہیں پسند کرتے کہ یہ لانگ مارچز کریں. وہ جلسے جلوس کرتے ہیں مگر یہ ڈزنٹ لائک لانگ مارچز اور دھمکی دینا اس طریقے کے ساتھ, بیکاز دیٹ برنگز ہم ڈائریکٹلی انٹو کانفلکٹ ود دا اسٹیٹ. اور اس کا اگر فائدہ ہو, نقصان تو اسٹیٹ کا ہو جاتا ہے مگر اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں ہوتا, کسی اور کو ہو جاتا ہے. اچھا. اس لیے ہی ڈزنٹ لائک دیٹ. تو میرا خیال ہے ان دیٹ سینس ہی از اے گریٹ پارلیمنٹیرین. مگر اب ان کو بھی تو غصہ ہے نا, ان کی بھی ایک پوری کنسٹیٹیونسی ہے. اور سو آئی تھنک کمپرومائز کی طرف جائیں گے. آج میں نے سنا ہے کہ اعظم طاہر صاحب نے کچھ بات کہی ہے جس کا مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے اور ہم 95 مزید امینڈمنٹس لانے جا رہے ہیں, کوئی قانونی پیکج لانے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ نے بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سیکنڈ فیز میں بھی کچھ ہونے جا رہا ہے 27th. جی میرا خیال ہے یہ اب 27 کی طرف جا رہے ہیں. اچھا. اور اس چیز کو روک لیا ہے مولانا کو. پھر یہ پہلے چنڈی کر کے پھر کچھ دکھان گے کہ جی چلو تھوڑی گل مان لینے ہوں 27 تو پاس کریے نا 27th امینڈمنٹ. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ دس از اے ٹیکٹیکل میجر. اچھا. میرا خیال ہے اچھا کہ یہ بات مولانا کی مان جائیں گے کلب کر کے ود the next one. Yes. اوکے. میرا خیال ہے یہ اس قسم کی چلاکی ہے یہ. اور مولانا کو بھی سمجھ آ گئی ہے. معصوم مولانا معصوم نہیں ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا ہے. اور پھر وہ مجبوری ہے نا, اپنا پاس تو کرانا ہے. اور میرا خیال ہے یہ جو تجویز ہے امینڈمنٹس کی, وہ اتنی اس قسم کی امینڈمنٹس ہوں گی جس میں مولانا کو زیادہ اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بھلا ہو جائے گا یہاں کا بھی. تو وہ پھر مولانا نے بھی پھر شاید ہو سکتا ہے کچھ اس کے ساتھ ایک آدھ چیز اور مانگ لے. جی ٹھیک ہے. اچھا ویسے کچھ ایسے اشارے ہیں کیونکہ مولانا کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہو گئی ملاقات. شہباز شریف صاحب نے بلا لیا تھا, ملاقات ہوئی, لیکن مولانا نے کچھ بتایا نہیں اس کے بعد کے ارادے کیا ہیں. ایک جو نئی کنسپریسی تھیوری, کیا بڑا ضروری ہے نا کنسپریسی تھیوریز میں بالکل چلتی ہے ہماری مارکیٹ میں. تو مارکیٹ میں تو چلتی ہے اور ہم نہیں کرتے, مگر میرا خیال ہے اشارہ کرنا چاہیے. کیا خیال ہے, تھوڑی دانا پائیے, کرے اشارہ. کتنے کبوتر کتنی چڑیاں آئیں گی. وہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلاول بھٹو صاحب 2.5 سال کے بعد جی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ونڈ کے نا تسی 2.5 سال, تسی تو 2.5 سال ایسے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب بھی 2.5 سال تھے, مولانا بھی 2.5 سال. یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کبھی. مولانا کی ایک ہی خواہش ہے, پرانی خواہش ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ بناؤ. مولانا کو سیر سپاٹے کرنے کا بڑا مزہ ہے اور وہ بڑا ڈگنیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. اینڈ وہ انڈیا بھی گئے تھے پرانے زمانے میں, ہی واز ہیڈ آف دی کشمیر کمیٹی, اور انہوں نے جا کے وہاں اچھی باتیں کی تھی. انفیکٹ وہ اتنی اچھی کی تھی کہ کسی ایک سٹیج پہ ان کے گلے پڑنے والی تھی, وہ بڑے انہوں نے صحیح باتیں کی تھی. کوئی ایک مثال تو دیں, کیا گلے پڑنے وہ کہہ رہے جی ٹھیک ہے ایسی نارملائز کرتے ہیں. اچھا. ہاں تو وہ ظاہر ہے وہ تو چب دی ہے کسی جگہ سے. ہن نہیں, پہلے تھی. ہن نہیں, انہوں بڑی چب دی سی. تو مولانا نے اس وقت تھوڑی بہت نرم باتیں کی تھی. تو اس لیے مولانا از اے پیس, وہ چاہتے ہیں کہ یہ نارملائز ہو انڈیا کے ساتھ. تو اور ان کی بڑی اچھی ریسیپشن ہوئی تھی انڈیا کے اندر, اور ابھی بھی اگر وہ جائیں تو بڑی اچھی باتیں کریں گے جا کے وہاں, کیونکہ ان کو بڑا کمانڈ ہے اوور دا سبجیکٹ, اور زبان اتنی زبردست ہے ان کے پاس, فصاحت ہے, عبور ہے انہیں, ہی نوز ہاؤ ٹو گوگلی کرانا اور پتہ لگے کہ جناب لیگ بریک آ رہی ہے, چند پتہ نکلیا اسٹریٹ بال آ گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو. بہت خوبصورت انداز ہے. وہ بڑے نیوانس قسم کی, جیسے پرانے زمانے میں وہ فیدر پین کے ساتھ نہیں لکھتے تھے, نستعلیق ہیں, وہ خوبصورت قسم کی کیلیگرافی ہوتی تھی. مولانا کی زبان ایسے ہے, مصری اور شکر میں گھلی ہوئی. تو آئی تھنک مولانا کی خواہش یہی ہے. اور میرا خیال ہے کچھ جرنلسٹ نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ مولانا جیسے بہتر پریزیڈنٹ کون ہو سکتا ہے. تو یہ بھی انسپائرڈ ہوتی ہے اس قسم کی باتیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا از گوئنگ ٹو ڈیمانڈ ایٹ سم اسٹیج یور بیسٹ وشز ود ہم. نہیں, میں تو چاہوں گا کہ ابھی تو میری انٹری بینڈ ہے پریزیڈنسی میں, کیونکہ زرداری صاحب تمہیں پتہ ہی ہے وہ تو اس وقت تھوڑا شاید مجھے. اچھا زرداری صاحب نہیں رکھتے کسی کے لیے دل میں, وہ کوئی اور انہیں فیڈ کرتا ہوگا. ہو سکتا ہے, ہاں وہ کوئی پتہ نہیں ان کا, مگر اگر مولانا بیٹھے ہوں گے میں تو ہر ہفتے پہنچ جاؤں گا بغیر کسی انٹری کارڈ کے, ایسے ڈائریکٹ. ایبسلیوٹلی یس. بہرحال یہ بڑی انوکھی بات ہے کہ 2.5 سال کا فارمولا صدارت کے منصب پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. بڑے عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم بننے کی مراد پوری ہوئی, شیروانی پہننے کی. تو کیا یہ مرادوں کے پورے ہونے کا وقت ہو, اور آنے والے سال یہ مرادیں مولانا
مولانا کے بھی پوری کر دیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب وہ معاملہ جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا امریکی پابندیوں کا, آپ نے بتایا تھا کل کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور وہ پاکستان کو کتنا متاثر کر سکتی ہے یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا, لیکن اس میں مزید وزن ڈالا گیا ہے امریکی نائب مشیر کی جانب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ویپنز بنا رہا ہے وہ ساؤتھ ایشیا سے بھی باہر جا کے امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کیا واقعی پاکستان ایسے ویپنز بنا سکتے ہیں اور امریکہ میں کس کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہوگا پاکستان؟ نانسنس. امریکہ جیسا ملک ایسی بات. یہ میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایک روٹین کا معاملہ ہے. یہ میسائل ٹیکنالوجی کے اوپر میں نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک پورا ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو فرام ٹائم ٹو ٹائم اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں, سینکشنز لگاتے رہتے ہیں, جو بلیک لسٹ کرتے رہتے ہیں کمپنیز کو. اور میں نے بتایا تھا, ٹائم لائن بھی بتائی تھی آپ کو کہ پچھلے 4 سال میں 3 دفعہ تو یہ ہو چکا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر اس دفعہ جو بات کی ہے انہوں نے, اور یہ جو بات کہی ہے کہ ایک اسپیسیفک قسم کی ٹیکنالوجی اس کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا. تو یہ کیوں کیا؟ اور ظاہر ہے کہ اس کو اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو وہ یہی کہیں گے جی کہ یہ تو امریکہ تک پہنچ سکتی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا تک پہنچ سکتی ہے تو پھر سو واٹ, ہمارا تو ڈیٹرنس ہی انڈیا کا ہے اس کے لیے, تو وہ تو آرگیومنٹ نہیں بنتی سینکشن لگانے کی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے انڈیا کو تو اجازت دی ہوئی ہے, ان کی تو میسائلز کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہیں. دے ہیو اے بیٹر راکٹری پروگرام. انڈیا کی میسائلز کین ریچ امریکہ, آز کانٹ. تو اب بات یہ کہ وائی ڈڈ دے ڈو اٹ. اچھا, میری تھیوری ہے وہ یہ ہے اس کی ٹائمنگ. حال ہی میں 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, وہ سامنے رکھنا چاہیے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں کہا گیا. ایک تو یہ کہ انڈیا نے چائنا کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ کے اوپر ابھی حال ہی میں کچھ سیٹلمنٹ کی ہے. یو آر فالوئنگ دیٹ؟ جی. اور وہ جو ایشوز چل رہے تھے بارڈر کے اوپر, اور ان دونوں سائڈز نے بیٹھ کے کچھ ریزولوشنز کیے, ڈیفیوز کیے, اور کچھ کامیابی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ انڈیا سے, ڈونلڈ ٹرمپ نے آلریڈی دھمکی دینی شروع کر دی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پوری طرح ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور ہم انڈیا کے اوپر بھی ٹریڈ سینکشنز لگائیں گے. جی, جیسے وہ کرتے ہیں ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گڈس کے اوپر آپ نے بہت ہائی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں, تو ہم بھی آپ کے جو ایکسپورٹس آپ کرتے ہیں ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, ہم بھی پھر آپ کے اوپر ڈیوٹیاں بڑھائیں. یہ دس از اے سگنل ٹو انڈیا. یہ آج کیوں یہ سگنل دیا جا رہا ہے, پہلے کیوں نہیں دیا گیا؟ پہلے بھی تو ڈونلڈ ٹرمپ تھے نا, اس وقت تو نہیں کیا, اب کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ساری امریکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ, وہ ہے اینٹی چائنا. انڈیا کو وہ کھڑا کر رہے تھے 3-4 الائنسز کے اندر فٹ کر کے, کوڈ کے اندر نیول ایکسرسائزز, ملٹری ٹو ملٹری ایکسرسائزز, یہ بہت کچھ ہو رہا تھا. اور انڈیا جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اینٹی چائنا محاذ بنانے میں پورا تعاون نہیں کر رہا. اور اب تو تھریٹ آنی شروع ہو گئی ہے, وہ برکس جو تھی وہ شروع میں تو 5-6 ملک تھے, پھر وہ ایڈیشن ہونے شروع ہو گئے. اب جو خطرہ بن گیا ہے کہ یہ جو سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ جو ایکچولی دے آر آؤٹ ٹو بریک سینکشنز. امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائے ہوئے ہیں, اسپیشلی آن آئل. وہ انڈیا کو تو نہیں فرق پڑتا کہ وہ نیوکلیر پروگرام بناتے ہیں کہ نہیں بناتے, انڈیا کو تو فرق پڑتا ہے اگر وہ ایکسپورٹ نہ کر سکے اپنا تیل ٹو انڈیا. اب امریکہ نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں کہ ایران کسی کو بھی تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, اگر کرے گا کوئی خریدے گا تو اس کے اوپر ہم سینکشن لگا دیں گے. تو پاکستان بھی نہیں خرید سکتا ہے ایران سے, مگر انڈیا لے رہا ہے. انڈیا 30% آف اٹس آئل اٹس ٹیکنگ فرام ایران. انڈیا نے امریکہ کو کہا کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے, ہمیں ویور دیں آپ, ہمیں آپ ہمارے اوپر نہ سینکشن لگائیں. اور آج تک انڈیا کو انہوں نے معاف کیا ہوا ہے. چائنا کے اوپر وہ کر نہیں سکتے بیکاز چائنا از ٹو بگ. چائنا سیکنڈ ون آف دا بگیسٹ امپورٹر آف ایرانین آئل, انفلوئنس ہی نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے.